نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ان پر فرض کر دیا جاتا یہ کہ اپنے آپ کو قتل کرو، اَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا گھروں سے نکال لو، مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی عمل نہ کر سکتے، باقی لوگ اس حکم پر عمل نہ کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اور اگر وہ جو ان کو نصیحت کی گئی ہے اس پر عمل کر لیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے، وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدمی کا ذریعہ بھی ہے، وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا، اور اس حال میں یا اس وقت ہم ان کو اپنی طرف سے اجراً عظیما، اجر عظیم عطا کرتے، وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم ان کی ہدایت کرتے یا رہنمائی کرتے، صراطً مستقیما، صراط مستقیم کی طرف۔ معزز سامعین، گزشتہ سے پیوستہ درس میں منافقین کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی تھی کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ احکام شرع اور شریعت کی نازل کردہ جو باتیں ہیں، دین کی طرف، کتاب کی طرف، سنت کی طرف آ جاؤ اور اپنے تمام تنازعات کا تصفیہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرو اور حل تلاش کرو، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا انہیں کہا جاتا ہے تو وہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں اور آ کر یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو اپنے تنازعات اپنے سرداروں کے پاس لے کے جاتے ہیں یا آپ کے علاوہ کسی اور کے پاس لے کے جاتے ہیں تو اس سے ہمارا مقصد وہ صرف صلح صفائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنے حق میں فیصلہ کروانے کی خاطر اس طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دے دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے یہ فرض ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کی رضا، ناراضگی یہ حضور کے راستے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے معلوم ہوگی۔ اگر حضور کی اطاعت کے مطابق عمل ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا جائے، طریقوں کو چھوڑا جائے، اپنی مرضی، اپنی خواہش پہ عمل کیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ تو ان سب کے بعد اب آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اگر ان منافقین کو ہم یہ حکم دے دیتے، ان پر یہ ہم فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو تب توبہ قبول ہوگی، یا ہم انہیں کہتے کہ اپنے آپ کو گھروں سے نکال دو، یہ گھر بار، یہ وطن، یہاں علاقہ چھوڑ دو، تو اور یہ چیز ان پر فرض کر دیتے، تو اللہ فرماتے ہیں ما فعلوه الا قلیل منهم، تو تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی کوئی بھی اس پہ عمل نہ کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی سخت حکم نافذ نہیں کیا، ان کے لیے کوئی اتنا شدید حکم نہیں اتارا۔ اللہ نے یہی کہا نا کہ اپنے پیغمبر کی اطاعت کرو، اللہ نے یہی کہا کہ اپنے تنازعات، اپنی لڑائیاں جھگڑے ان کا تصفیہ کرانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا حکم دیا ہے، حضور کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشکل اور جان جوکھوں میں ڈالنے والے احکام تھے وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل نہیں کیا ہے نا، تو یہ جو آسان حکم تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ عمل کر لیتے۔
بات سمجھیں؟ اور اس طرح کے احکام اللہ تعالیٰ پہلے دے چکے ہیں. ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل کی ان لوگوں کے لیے، اس جماعت کے لیے کہ جنہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے تھے. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جو ہے وہ اعتکاف کی غرض سے گئے، انہوں نے پیچھے سے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی. اب جب وہ واپس آئے اور احساس دلایا قوم کو، تو قوم معافی کی طرف متوجہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معافی کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جنہوں نے عبادت نہیں کی بچھڑے کی، جنہوں نے بچھڑے کو معبود نہیں بنایا، وہ اپنے ہاتھوں سے بچھڑے کی عبادت کرنے والوں کے سر قلم کر دیں. یعنی بنی اسرائیل ہی کے لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے ہی لوگوں کو کیا کرو، اپنے لوگوں کو قتل. ان مشرکین کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. چند دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کیا چلے گئے، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امری کے پیچھے لگ کر بچھڑے کو معبود بنا لیا. تو یہ اللہ کی حمیت اور غیرت کا سوال تھا. اللہ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کیا جائے. ٹھیک ہے. اب معزز سامعین، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے کوئی ایسا حکم تو نہیں اتارا تھا، ہم نے ان کے لیے گھروں سے نکل جانے کا تو کوئی حکم نہیں اتارا تھا. ہم نے صرف یہی کہا نا کہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے. یہ تو ان کے لیے آسان ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی انسانی زندگی کے لیے سکھ، چین اور آسانی کا سبب ہے. اس لیے کہ اسلام یہ دین فطرت ہے، اور فطرت انسان کی عادت کو کہا جاتا ہے، شرست کو کہا جاتا ہے. تو اگر انسان اپنی فطرت کے خلاف چلے تو پھر مشکل اور پریشانی ہوتی ہے، جبکہ دین تو سراپا انسان کی فطرت اور انسان کی شرست کے مطابق نازل ہوا ہے. تو سکون، چین، آرام، قلبی راحت وہ اس دین کے اندر چلنے میں ہے، احکام شرع کی پیروی کرنے میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کوئی بڑا حکم نازل نہیں کیا، ہم نے تو یہی آپ کے سامنے احکام اتارے. تو معزز سامعین، بعض صحابہ جیسے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دیتے تو ہم یہ کام کر گزرتے. اگر اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دیتے کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو تو ہم اپنی جانیں اللہ کے حضور پیش کر دیتے اور کر گزرتے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دیتے تو میں اپنی جان کو قربان کر دیتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقتا ابا بکر، اے ابو بکر آپ نے سچ فرمایا، آپ واقعی ایسا کر دیتے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن رواحہ، یہ انصار صحابہ میں سے بڑے اعلیٰ درجے کے صحابی رسول ہیں، اور یہ اپنی قوم کے شاعر بھی تھے، بڑے جو ہے وہ صاحب عقل آدمی تھے. ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ الا قلیل منہم، تھوڑے سے ایسے لوگ ہوتے جو یہ کام کرتے، باقی کوئی نہ ایسا حکم جو ہے وہ تعمیل کر پاتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ان تھوڑوں میں سے وہ جو تھوڑے سے لوگ ہوتے ان میں عبداللہ ابن رواحہ بھی ہوتے. بات سمجھیں. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی آتا ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالی ہمیں یہ حکم دیتے تو ہم اپنی جانوں کو اللہ کے حضور پیش کر دیتے. اب دیکھیں معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمی کا صدقہ، حضور کی رحمت کا صدقہ، حضور کی ذات بسعادت، حضور کے وجود ببرکت کا صدقہ، اللہ نے امت محمدیہ کے لیے ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، اتنا ابتلا اور آزمائشی حکم اللہ تعالیٰ نے امت کو نہیں دیا ہے. لیکن اب دیکھیں، اگر اتنے بڑے بڑے حکم ہمارے سامنے ہوتے اور اگر ہم ان کو سوچیں تو یہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا، یہ کتنا آسان لگتا ہے. بات سمجھے نا جی. اس لیے جب ان پر عمل کرنے میں مشکل محسوس ہو تو پھر ایسے احکام انسان ذہن میں سوچے. بس حضرت ہارون علیہ السلام
یہ بنی اسرائیل کے پھر ان لوگوں سے جو قتال کرنے کے لیے حضرت موسیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی، تو حضرت ہارون علیہ السلام یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، تو انہوں نے پہلے وعظ فرمایا اور ان کو صبر کی تلقین کی اور اجر کا وعدہ سنایا، اللہ کی طرف سے انعامات کا ان کو وعدہ سنایا، اور کہا کہ یہ آپ کے لیے توبہ ہے، اللہ تعالیٰ جب تم جانیں پیش کرو گے تو تم مزاحمت نہ کرنا، اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر کے تلواروں کے سامنے پیش کر دینا، اگر اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کی وجہ سے آپ کی توبہ کو قبول کر لیں گے۔ بات سمجھے نا جی؟ تو پھر جا کے انہوں نے صبر سے کام لیا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو قبول کیا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ امت محمدیہ کے لیے ایسا کوئی حکم، ہمارے لیے کتنی آسان ہے توبہ کرنا کہ چند کلمات اپنی زبان سے نکالیں، زبان ایسی ہو جو دل کی ترجمانی کرنے والی ہو، دل کے اندر خشوع خضوع ہو، ندامت ہو، آنکھوں کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے حیا اور عفت، اللہ تعالیٰ کی حمیت ہو، کوئی نمی آ جائے، کوئی آنسو آ جائیں، نہ بھی آئیں، اگر صدق دل سے انسان پورے عزم اور یقین کے ساتھ، یقین یہ کہ آئندہ، عزم یہ کہ آئندہ گناہ نہیں کروں، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ کتنا آسان ہے توبہ کرنا۔ تو یہ معزز سامعین، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات باسعادت کی برکت کی وجہ سے اتنے آسان ہیں۔ ہمیں تو کیا اللہ نے فرمایا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں کسی بھی بندے پر اس کی طاقت، اس کے حوصلے، ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بات سمجھے نا جی؟ اس لیے کثرت سے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ جب تک تم استغفار کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ تم پر عذاب مسلط نہیں فرمائے۔ تو استغفار اور توبہ یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو بہرحال معزز سامعین، اچھا کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان اقتلوا انفسکم سے جہاد مراد ہے، اور اوی خرجوا من دیارکم سے ہجرت مراد ہے۔ یعنی قتال سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ جہاد مراد ہے، اور گھروں سے نکلنے سے کیا مراد ہے؟ ہجرت مراد ہے۔ اور یہ دونوں عمل بہت عظیم ہیں اور بڑے صبر آزما بھی ہیں، کہ جہاد کی صورت میں تو اپنی جان، مال، سب کچھ جو ہے وہ پیش کرنا پڑتا ہے، جسم پر زخم برداشت کرنے پڑتے ہیں، خون جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو ہجرت کے اندر کیا ہے؟ گھر بار کو چھوڑنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، جائیدادیں، مال و دولت، زراعت، باغ، جو یہاں چیزیں ہیں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک اللہ کی رضا کی خاطر وہاں سے نکل جانا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں عمل بہت عظیم ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ گویا کہ انہی منافقین کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو کیا کرو؟ قتل کرو، اور اپنے گھروں سے کیا کر جو؟ نکل جاؤ، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو اس حکم پر تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ کوئی بھی عمل نہ کر سکتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو ان کو کی گئی ہیں، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا۔ یعنی ہم نے وہ احکام تو نہیں دیے، لیکن جو نصیحتیں ہم نے کی ہیں، جو حکم ہم نے نرم نرم اور آسان آسان نازل کیے ہیں، اگر انہی پہ ہی عمل کر لیتے تو ان کے لیے کیا ہوتا؟ بہت بہتر ہوتا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ثابت قدمی کا ایک بہت بڑا سبب بن جاتا۔ اب بھائی ثابت قدمی یہ دین کے اندر یہ عمل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ جب یقین کے اندر مضبوطی آتی ہے، ایمان کے اندر مضبوطی آتی تو انسان ثابت قدم ہو جاتا، ٹھیک ہے جی؟ اور ایمان اور یقین میں مضبوطی کیسے آتی ہے؟ عمل کے اندر۔ اگر انسان عملی طور پہ مضبوط ہوگا تو اس انسان کا ایمان اور یقین بہت پختہ ہوگا۔
اور جب ایمان اور یقین پختہ ہے تو گویا کہ وہ ثابت قدم ہے۔ ہوا کے جھونکوں سے یہ چراغ جو آج ہمیں دنیا کے اندر نظر آتے ہیں بجھتے ہوئے، اس کی وجہ عمل کی کمزوری ہے۔ جب عمل میں کمزوری آ گئی تو یقین کے اندر کمزوری آ گئی، ایمان کے اندر کمزوری آ گئی۔ جب یقین و ایمان کے اندر کمزوری آ گئی تو اب ہلکا سا جھونکا آتا ہے تو ادھر کو بکھر جاتے ہیں، ادھر سے ایک جھونکا آتا ہے تو ادھر کو بکھر جاتے ہیں، اور یوں ہی دنیا کے اندر تتر بتر اور منتشر آج امت نظر آ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ بنیادی طور پہ کیا ہے؟ عمل کے اندر کمزوری۔ امت اگر عملی طور پہ مضبوط ہو جائے تو امت کا ایمان اور یقین یہ بہت بلند ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ایمان وہ زمین پر گاڑے ہوئے پہاڑوں کی مثل ہوتے ہیں، اتنے مضبوط ایمان ہوتے ہیں کہ ان کو ہلکے پھلکے یہ فتنوں کے جھونکے یہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ آج ہم فتنوں کا شکار کیوں ہیں؟ شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ بڑی آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو علم نہیں، دوسرا عمل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، ان دونوں چیزوں سے ہم کھوکھلے ہیں، اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے جو ایمان کے چراغ ہیں، ہلکی سی ان کی ایک جو ہے وہ ایک شمع روشن ہوتی ہے، وہ جھونکے سے ایک ہی جھونکے سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اپنے عمل کے اندر مضبوط ہونا ہوگا۔ تو فرمایا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اگر ہماری نصیحتوں پر یہ عمل کر لیں تو پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ خیر لہم، یہ ان کے لیے کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے بہتر ہوتا۔ واشد تثبیتا، اور ان کو ثابت قدمی نصیب ہو جاتی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور فرمایا کہ اس کی برکت سے ہم اپنی طرف سے ان کو اجر عظیم عطا فرماتے، اپنی طرف سے ہم ان کو کیا کرتے؟ اجر عظیم عطا فرماتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور صراط مستقیم کی طرف ان کی کیا کر دیتے؟ رہنمائی کر دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کی طرف جو رہنمائی ہے یہ معزز سامعین اللہ کا ایک خاص، اللہ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی خاص عطا ہے، اللہ کی دین ہے۔ بات سمجھے نا جی؟ اور یہ اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہے۔ اور جب انسان نیکی کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر وہی راستہ اس کے لیے کیا کر دیتے ہیں؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ انسان جس راستے پہ چلتا ہے وہ نیکی کا راستہ ہو تو اللہ یہ آسان کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ایک اگر نیکی کر لی تو یہ نیکی اور نیکیوں کی کو کھینچنے کا سبب بن جاتی ہے، اور نیکیوں کی طرف رہنمائی کا سبب بن جاتی ہے، اسی کو توفیق کہا جاتا ہے۔ اور اگر انسان ایک گناہ کر لے تو دوسرا گناہ وہ پہلے ہی تیار ہوتا ہے دعوت دینے کے لیے، تو یہ دعوت گناہ عام ہوتے چلے جاتے ہیں اور انسان کے لیے پھر یہ راستہ وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی بنیادی طور پہ انسان کو نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اعمال کے اندر پختگی اور رسوخ کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔